السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر کے 10 تک۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے 2 اہم مسئلے یا 2 اہم حکم بیان کیا ہے۔ پہلا حکم تو یہ تھا کہ اگر مرد یا عورت ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے لیے رجم ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور اس طریقے سے 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا اور گواہ نہ لا سکے تو ایسی صورت میں اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یا کوئی عورت کسی مرد پر الزام لگاتی ہے زنا کا اور گواہ حاضر نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ 2 اہم حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے نازل کیا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لعان کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں لعان کیا جاتا ہے، اور اس میں مرد اور عورت کی طرف سے تاکیدی قسم کھائی جاتی ہے، جس میں مرد اپنے اوپر لعنت کا اور عورت اپنے اوپر غضب کا ذکر کرتی ہے، اسے لعان کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں لعان ہوتا ہے اور لعان لعنت سے ہے، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ غضب کے اندر بھی لعنت ہوتا ہے، بلکہ غضب لعنت سے بڑا سخت ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور غضب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب۔ تو غضب کے اندر اور زیادہ شدت اور سختی ہے، تو اسی لیے اس کو لعان کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے مرد پر زنا کا الزام لگائے اور گواہ نہ لا سکیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے جو مسئلے بیان کیے گئے تھے وہ عام عورتوں سے اور مردوں سے متعلق تھے۔ یہ مسئلہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو زنا کرتے ہوئے پائے، یا عورت اپنے مرد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے۔ یہاں پر یہ حکم اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اسے لعان کہا جاتا ہے۔ ان آیتوں کا سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ 2 واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے کے پیش آئے۔ ایک واقعہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ان 3 لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو پائے تھے، شرکت نہیں کی تھی، اور 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ انہی میں سے ہلال بن امیہ ہیں۔ ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، تہمت لگائی زنا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک ایسے آدمی کے پاس ساتھ جن کا نام تھا شریک بن سحمہ، ان کے ساتھ الزام لگایا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا البینہ او حد فی ظہرک، یا دلیل لے کر کے آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیونکہ ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے جو حکم نازل ہوا تھا عام عورت کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی کسی عام عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ماں نبی نے فرمایا یا تو گواہ لے کر کے آؤ، دلیل لے کر کے آؤ، ثبوت لے کر کے آؤ، یا تو تمہارے پیٹھ کے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے، یعنی حد قذف تم پر لاگو کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدنا على امرأته رجلا، ہم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے اوپر مرد کو دیکھے، ينطلق يلتمس البینہ، اور وہ چھوڑ کر کے چلا جائے گواہ کی تلاش میں، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا کہتے تھے بار بار کہ البینہ او حد فی ذلک، یا تو دلیل لے کر کے آؤ ورنہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا ہلال بن امیہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہ سے کہاں لے کر کے آئیں، ہم گواہ کہاں سے لے کر کے آئیں، ہم گواہ جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے تو آدمی اپنا کام کر کے چلا جائے گا، کہاں گواہ ہمیں ملیں گے۔ تو ماں نبی نے فرمایا گواہ لے کر کے آؤ، دلیل لے کر کے آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ فقال ہلال بن امیہ، تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق انی لصادق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں سچا ہوں اپنے دعوے میں۔ وَلَيَنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، اللہ رب العالمین ضرور نازل کرے گا ایسی چیز کہ میری پیٹھ کو، پشت کو حد لاگو کرنے سے بچا دے۔ فَنَزَلَ جبریل، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، وَأُنزِلَ عَلَيْهِ، اور ہمارے نبی پر اس آیت کو نازل کیا گیا، یا وَأَنزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، کہ جو اپنی عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے چند آیات وہ نازل ہوئی۔ ثم قامت فجاء ہلال، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، فشہدا، تو انہوں نے کیا کیا، قسم کھانا شروع کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب، اللہ رب العالمین اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ فہل منکما تائب، کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے، یعنی اقرار کر لے، اعتراف کر لے، ہے تم میں سے کوئی، کیونکہ ظاہر بات ہے تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، کوئی ایک جھوٹا ہوگا۔ تو ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دے دی اور قسم کھا لیا، جس طریقے سے لیان ہوتا ان کے درمیان ان کے لیان کرایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرد سے لیان کرایا جائے گا، اس کے بعد عورت کا نمبر آئے گا، کیونکہ مرد نے الزام لگایا ہے، لہذا وہ پہلے قسم کھائے گا اور اس کے بعد عورت قسم کھائے گی، اور یہ ساری چیزیں حاکم کے سامنے ہوگی، حاکم وقت یا قاضی کے سامنے، یا جس کو حاکم وقت یہ ذمہ داری دے دے اس آدمی کے سامنے سارے مسائل، ساری چیزیں ہوں گی۔ ثم قامت فشہدت، پھر ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور وہ بھی کہنے گواہی انہوں نے بھی دیا، اللہ کی قسم کھانے لگی۔ تو فلما كانت فی الخامسہ، جب 5ویں مرتبہ کہنے کی بات آئی، وقفوها، لوگوں نے اسے روک دیا، وقالوا انها موجبہ، اور یہ کہنے لگے ان سے کہ یہ واجب کر دینے والی چیز ہے، یعنی اگر تم قسم کھا لو گی کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر غضب نازل ہو تو یہ واجب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر لازم ہو جائے گا۔ قال ابن عباس فرماتے ہیں فتلقات ونکست، وہ ٹھہری تھوڑی سی اور رک گئی، حتی ظننا انہا ترجع، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ اب وہ رجوع کر لے گی اور مان جائے گی، اقرار کر لے گی کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ ثم قالت، اس نے کیا کہا پھر، لا افضح قومی سائر الیوم، میں پوری زندگی یا ہر دن اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ صاف ظاہر ہو گیا اس سے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق تھے،
اور اس طریقے سے ان سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، اور انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے، کیونکہ معصوم اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، لہذا ان سے زنا صادر ہو گیا ان کی بیوی سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ فمدد، تو پھر کیا کیا انہوں نے پانچواں، یعنی جو جس میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ہمارے اوپر، اس کا انہوں نے اقرار کر لیا ان کی بیوی نے۔ تو یہ سب سے پہلا لعان تھا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے صحیح بخاری کے روایت میں کہ سب سے پہلا لعان یہی ہوا شریعت کے اندر یا مدینے کے اندر۔ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، اور وہ ہے وہ عامر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک آدمی کو پایا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے ایقتلہ فتقتلونہ، اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے تو تم لوگ اسے قتل کر دو گے، یعنی آپ لوگ اسے قتل کر دیں گے کیونکہ اس نے قتل کر دیا ناحق۔ اسی لیے شریعت کے اندر منع ہے قانون ہاتھ میں لینا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو اسے قتل کرنے کا حق نہیں ہے، قتل نہیں کر سکتا اس کو، بلکہ لعان کا مسئلہ ہے یہ شریعت نے نازل کیا۔ قتل اگر انسان کرے گا تو اس سے قتل عام ہوگا، آج وہ اس آدمی کو قتل کرے گا، کل ایک دوسرا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس آدمی کا نام لے کر کے یا الزام لگا کر کے اسے قتل کر دے گا، تو دنیا کے اندر بدامنی عام ہوگی، فساد ہوگا، کسی کا خون محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے شریعت کے اندر سارے حدود کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے، قتل کرنا یا رجم کرنا یا اس طریقے سے حد قذف لگانا یا شراب کی جو حد ہے وہ لاگو کرنا، تعزیرات اور حدود جو بھی ہیں ان کا تعلق حاکم وقت سے ہے، یہ عام لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آدمی اس کو قتل کر دے گا تو آپ لوگ اسے قتل کر دو گے اس جرم میں قتل کی سزا کے طور پر۔ کیف یصنع، وہ کیا کرے، کیا کیا جائے ایسے مسئلے کے اندر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد انزل اللہ القرآن فیک وفی صاحبتک، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کر دی ہے، یعنی مسئلہ بیان کر دیا، اللہ رب العالمین نے حکم بیان کر دیا۔ پھر آپ نے ان آیتوں کی تلاوت کی، فأمرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالملاعنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لعان کرنے کا حکم دیا، جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر لعان کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حبستها فقد ظلمتها، اگر میں اسے اپنے پاس روک رکھوں گا تو میں اس پر ظلم کر دوں گا۔ فطلقها، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے جدا کر دیا اپنی بیوی اپنی زوجیہ سے۔ فکان سنہ لمن کان بعدہما فی المطلقین، تو صحابی فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہو گئی کہ جو بھی لعان کرے گا وہ اپنی عورت سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا، یا عورت ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ لعان کے بعد دونوں آپس میں رہنے کا حق نہیں رکھتے، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی کون سی ہوگی؟ اطلاق نہیں ہوگا، فسخ ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو حدیث یہ جو اس میں طلاق کا لفظ ہے، طلاق کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر طلاق مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر جدائی مراد ہے، اس لیے کہ یہ طلاق نہیں بلکہ فسخ ہے، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اب زندگی میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عورت جائے کہیں نکاح کر لے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے پرانے شوہر کے پاس آنا چاہے تو نہیں آ سکتی ہے۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی کو اگر 3 طلاق دے دیا، یعنی کئی مجلسوں میں اور یعنی کئی وقتوں میں شرعی طلاق اور یا مسنون طلاق، اب 3 طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اس عورت کا نکاح کہیں کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، اور وہ عورت اس آدمی کے پاس جائے اور اس طریقے سے اس سے ہمبستری کرے۔ اب اگر وہ طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے یا اس کے نئے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پرانے شوہر کے پاس وہ آ سکتی ہے، نیا نکاح کر کے، نیا مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، ولی کی اجازت ہوگی، عورت کی رضامندی ہوگی، ان تمام صورتوں میں پرانے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں لعان میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ عورت مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فسخ ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ تو یہ 2 واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے، اور یہی یعنی
یہی واقعات لعان کے مسئلے کا سبب بنے اور اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل فرمائے۔ آئیے اب ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، یا تو یہ کہے کہ اس نے زنا کیا، یا تو یہ کہے کہ حمل کی نفی کر دے کہ یہ حمل میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں لعان ہوتا ہے۔ یہاں پر مرد کو بیان کیا گیا کہ اپنے عورت پر زنا کا الزام لگائے، تو کیا اگر کوئی عورت اپنے مرد پر زنا کا الزام لگاتی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے، اسے بھی ازواج کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ یعنی مرد کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ واقعات بھی اسی کی طرف سے یعنی مرد کی طرف سے آئے، کیونکہ جب عورت کی طرف سے زنا ہوگا تو اسی صورت میں عورت نہیں آئے گی کہنے کے لیے، عورت نہیں آئے گی الا یہ کہ بہت زیادہ کوئی نیک ہو اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ واقعات پیش آئے تو مرد جو ہے ہی پہل کرتا ہے، اس لیے بیان کیا گیا۔ ورنہ اگر کوئی مرد کسی دوسرے عورت کے ساتھ پکڑا جائے اور وہ شادی شدہ اور بیوی دیکھے اس کو، تو اس صورت میں کیا نام ہے اس کو بھی لعان کرایا جائے گا، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر گواہ ہوں گے تو اسی صورت میں عورت پر حد نافذ کر دی جائے گی، یعنی اگر مرد کے پاس چار گواہ مل جائیں تو عورت کے اوپر زنا کی حد لاگو کر دی جائے گی، یعنی اسے رجم کر دیا جائے گا۔ یا یہ کہ عورت اعتراف کر لے، عورت اعتراف کر لے، اگر عورت اعتراف کر لیتی ہے تو بھی زنا کی حد لاگو کر دی جائے گی۔ اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اور عورت بھی اعتراف نہیں کرتی ہے، اب ایسی صورت میں لعان کیا جائے گا، ایسی صورت میں لعان ہوگا۔ اگر عورت اعتراف کر لے تو پھر مرد کے اوپر کچھ لعان نہیں ہوگا، اور نہ ہی مرد کے اوپر حد قذف لاگو ہوگی، یعنی 80 کوڑے اس کے اوپر نہیں لگائے جائیں گے۔ اگر عورت اقرار کر لیتی ہے تو، اگر اقرار، کیونکہ اقرار یہ یعنی اقرار کر لینا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو جو مجرم ثابت کرنا، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر حد لاگو کر دیا جائے گا، لیکن مرد کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر گواہ نہ لا سکے، عورت اعتراف نہیں کر رہی ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی 4 مرتبہ کیا کہے گا؟ واللہ انی اشہد اللہ، یا واللہ انی اشہد انی من الصادقین، اللہ کی قسم میں اس بات کے اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ کس بات میں؟ میں نے جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے جب قسم کھائے، کیونکہ پہلے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے الزام لگا دیا، لہذا یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے قسم کھانا ہوگا اللہ کی، کہ اللہ کی قسم میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ ایسا کہے گا۔ والخامسہ، اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب یہاں دیکھیے مرد کے لیے لعنت بیان کیا گیا ہے، اور لعنت اس لیے کہ ایسی چیز کی تہمت لگا رہا ہے جس سے اس کی بیوی بری ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ وہ یعنی لعنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ الزام لگا رہا ہے، عورت پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور عورت کیا ہے؟ اس سے بری ہے، اس لیے وہ لعنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی اس سے بری ہے۔ تو یہ جب مرد کر لے گا حاکم کے سامنے اس طریقے سے، اب عورت کی باری آئے گی۔ عورت کیا کہے گی؟ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اسے عذاب کو ختم کر دے گا۔ کون سا عذاب؟ یعنی رجم کا عذاب، رجم کا عذاب اس سے ختم ہوگا۔ کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کوئی 4 مرتبہ اللہ کی گواہی دے، کیا کہے؟ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹوں میں سے، یہ کہے گی واللہ انی اشہد انہ لمن الکاذبین، اللہ کی قسم میں اقرار کرتی ہوں، اعتراف کرتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے یا وہ جھوٹوں میں سے۔ اس طریقے سے 4 مرتبہ کہے گی۔ والخامسہ، اور 5ویں بار کیا کہے گی؟ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے، سچے میں سے ہے، یعنی اس کا شوہر یا وہ آدمی اگر وہ سچا ہے
تو اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو اس کے اوپر، یعنی عورت کے اوپر۔ یہاں غضب میں نے بتایا اس سے پہلے، یہ غضب لعنت سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ لعنت میں اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ غضب میں دوری بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا غضب بھی ہے، لہذا اسے زیادہ سخت ہے۔ اور غضب کی مستحق اس لیے ہوتی ہے عورت یہاں پر کیونکہ عورت سچی ہے، کوئی مطلب عورت سے زنا صادر ہوا اور ایسی صورت میں وہ اقرار نہ کر رہی ہے، یعنی انکار کر رہی ہے، یعنی جان بوجھ کر کے علم کے باوجود وہ انکار کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں غضب کا مستحق ہوتے ہیں لوگ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ علم ان کے پاس تھا، علم کے باوجود بھی ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ غضب کے مستحق ٹھہرے۔ نصارہ کے پاس گمراہی تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے ہاں جو ہے تصوف تھا، یا سمجھ لیجئے دنیا سے کنارہ کشی تھی، یہ چیزیں ان کے پاس پائی جاتی تھیں، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہودیوں کے پاس علم تھا، تو علم کے باوجود انکار کر دینا اس پر اللہ کو زیادہ غضب اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے عورت سے زنا صادر ہوا اور وہ جانتی ہے کہ ہاں زنا ہوا مجھ سے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر رہی ہے، تو اس صورت میں وہ غضب کا مستحق ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر مرد عورت پر الزام لگائے لیکن وہ لعان کرنے سے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرد جھوٹا ہے، لعان نہیں ہوگا پھر۔ اب ایسی صورت میں مرد کے اوپر حد قذف لاگو کریں گے، یعنی اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر عورت لعان سے رک جائے اور عورت کہے میں لعان نہیں کروں گی اور اس سے رک جائے تو عورت پر زنا کی حد لاگو کی جائے گی، یا تو لعان کرو یا تو زنا کی حد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر لعان کرنے سے رک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زنا صادر ہوا ہے اور وہ یعنی اس کا شوہر الزام لگانے میں سچا ہے، تو اسی صورت میں اس پر حد زنا نافذ ہوگی اگر عورت لعان سے رک جائے۔ اگر مرد رک جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد جھوٹا ہے، لہذا اس پر تہمت کی حد یعنی 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اور اگر عورت رک جاتی ہے تو اسی صورت میں عورت کے اوپر کیا ہوگی؟ زنا کی حد لاگو کی جائے گی، کیونکہ اس کا شوہر سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے۔ لیکن اگر یہ انکار کرتی ہے عورت، اعتراف بھی نہیں کرتی ہے، تب اس صورت میں لعان کیا جائے گا۔ اگر اعتراف کر لے تو میں نے بتایا کہ اس کو زنا کی حد لاگو کی جائے گی، یا مرد گواہ لے آئے تو زنا کی حد، لیکن گواہ بھی نہیں ہے اور اعتراف بھی عورت نہیں کر رہی ہے، تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اس پر حد لاگو کیا جائے، یعنی اس پر لعان ہوگا۔ جی لعان کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر پر قذف کا حد لاگو نہیں ہوگا اور نہ ہی بیوی پر رجم ہوگا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دونوں زندگی بھر کبھی ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی شادی نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نان و نفقہ کوئی بھی اب مرد کے ذمے نہیں ہوگا، اور چھٹی بات یہ ہے کہ عورت کو مہر دیا جائے گا۔ عورت کو اگر مہر نہیں دیا ہے مرد نے اور پھر عورت اس سے جدا ہو کر کے جا رہی ہے تو چونکہ عورت نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کی زوجیت میں تھی، لہذا ایسی صورت میں عورت کو مہر دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے اور وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اسی صورت میں کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مرد کے لیے واجب ہے کوئی استبراء رحم کرے، یعنی ایک حیض انتظار کرے عورت کا۔ اب اگر حیض آ گیا تو بھی اسے رکھے اپنے ساتھ میں، اور اگر حیض نہیں آتا ہے یعنی وہ عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو اسی صورت میں لڑکا اولاد اسی کی ہوگی، بچہ اسی کا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الولد للفراش والی الحجر، کہ لڑکا جس کا بستر ہے یعنی جس کی زوجیت میں ہے وہ عورت، اس کا مانا جائے گا، اور جو آہر ہے زانی ہے اس کو پتھر لگائے جائیں گے، یعنی اسے رجم کر دیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ ممالک جہاں پر اسلامی قانون نفاذ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے اور وہ رکھنا چاہتا ہے، خاص طور سے اس کی اولاد ہیں، اور ظاہر بات وہاں لعان کا مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے،
تو اس صورت میں وہ ایک مرتبہ وہ ایک حیض انتظار کر لے، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو البتہ اس کو اختیار ہے کہ اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے اس کو، کیونکہ لیان وہاں پر تو ہے نہیں، جب لیان نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر عورت توبہ کر لیتی ہے اور اس کے سلوک سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے توبہ کر لیا، سچی توبہ کر لیا ہے، اور اس طریقے سے اب وہ یعنی پشیمانی ہے اور وہ یعنی سچی اس نے توبہ کر لیا اور اس کے حالات صحیح ہو گئے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی اور اس طریقے سے باز آ گئی اس چیز سے، اور پھر اس کی اولاد بھی ہیں، اور ایسی صورت میں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو بڑے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ آدمی رکھنا چاہے تو اس کو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اور جب چھوڑے گا تو اس کو طلاق دے گا، اور اگر رکھنا چاہے تو اس کو رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو سچی توبہ کرنی ضروری ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عہد اور وعدہ کہ آئندہ اس سے ایسی چیز صادر نہیں ہوگی، اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقے سے اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاک دامن ہو گئی ہے، یا اس سے جو توبہ کیا ہے اور وہ سچی اس نے توبہ کیا ہے، ان چیزوں کو اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مرد کو اختیار ہے کہ اگر وہ چھوڑنا چاہے تو اسے چھوڑ دے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل ہوں گے اور پھر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہوگا، بے عزتی ہوگی اور سارے مسائل ہوں گے، تو اگر وہ نہ چھوڑنا چاہے تو نہ چھوڑے، لیکن اس کو استبراء رحم یعنی ایک حیض انتظار کرنا ہوگا، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ لیان کے تعلق سے کچھ مسائل تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو اس کا جواب یہاں نہیں بیان کیا گیا ہے، یعنی کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ محذوف ہے۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اَيْ لَحَرَجْتُمْ وَلَشَقَّ عَلَيْكُمْ فَكَثِيرٌ مِّنْ أُمُورِكُمْ، یعنی تم حرج میں پڑ جاتے اور بہت سارے امور تمہارے اوپر مشکل ہو جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو مشکل میں پڑ جاتے، حرج میں پڑ جاتے۔ یہ بیان کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی معنی صحیح ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ما حصل لکم هذه المصالح، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اس کا فضل نہ ہوتا، یہ ساری جو مصلحتیں ہیں یہ تم کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیا مصلحت؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک ایسا قانون یا ایک ایسا مسئلہ بیان کر دیا کہ جس سے یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ہو جائے، اور اس طریقے سے ایک آسان حل اللہ رب العالمین نے نکال دیا، تو یہ ساری مصلحتیں تمہیں حاصل نہیں ہوتی۔ وما حصل الذی حصل من هذا التيسیر، اور جو کچھ تم کو آسانیاں لاحق ہوئیں، یہ آسانیاں تم کو لاحق نہیں ہوتی، یعنی اس مسئلے کے اندر بھی اور پورے دین کے اندر بھی، اور پورے دین کے اندر جو مصلحتیں ہیں، مسالے ہیں، فائدے ہیں، آسانیاں وہ تم کو نہیں ملتی۔ وَهَذَا التَّشْرِيعُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکیمانہ شریعت بھی تم کو نہیں ملتی، یعنی اللہ کا فضل ہے تبھی اللہ رب العالمین نے آسان شریعت دی، ایسی شریعت جو حکمت پر مبنی ہے۔ وَمَنْ تَفَتْ عَنْكُمْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ، اور یہ جو مفاسد اور خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ تم سے دور نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت تم کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل حاصل نہ ہوتا۔ یہ بھی معنی صحیح ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا ہے کہ یہ محذوف ہے کہ تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اور اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا، چونکہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل نہیں کیا اور نہ ہی دونوں کو رسوا کیا، بلکہ ایک آسان حل اللہ رب العالمین نے نکال دیا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ کر دیا کہ دونوں لیان کر لیں اور دونوں کے اندر جدائی کر دی جائے، اور دونوں میں سے کسی کی فضیحت نہ ہو اور کسی کی رسوائی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی، تب اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ یہ بھی معنی صحیح ہے، لیکن اس معنی کے ماننے میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسی مسئلے پر خاص ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فضل عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، لہذا اس سے پہلے جو دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ بہتر لگتی ہیں۔ اور اگر مسئلے کو سامنے رکھا جائے
کہ جس کے تعلق سے اللہ نے آیتوں کو نازل فرمایا، تو یہ جو تیسری بات بیان کی گئی ہے یہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے، لیکن سارے معاملے یا تمام چیزیں اس کے اندر شامل، یہ بھی مسئلہ شامل ہے، اور اس سے پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی شامل ہے اس کے اندر، یعنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آسان دن دیا، اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھیں اور حکیمانہ شریعت ہمیں عطا فرمائی، سختیاں نہیں رکھی، ہر مسئلے کا حل اللہ نے بیان کیا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اب یہاں ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے کیا اس مرد کے اوپر حد نافذ ہوگی؟ یعنی مرد نے الزام لگایا کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنی عورت کے ساتھ دیکھا زنا کرتے ہوئے، اور یہاں ایک بات بتا دوں کہ صرف دیکھنا یہ نہیں مانا جائے گا، زنا کا الزام باقاعدہ لگایا جائے گا اس کے اوپر کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، یعنی مرد کی شرمگاہ کو اپنی عورت کی شرمگاہ میں دیکھا، یا اس طریقے سے حمل کا انکار کر دے، ولد کا انکار کر دے، اس طرح کا الزام لگائے گا تب جو ہے لعان ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ الزام لگایا گیا ہو کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا اس آدمی کے اوپر حد نافذ ہوگی؟ یعنی کیا وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیں گے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کیا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس آدمی کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک بن سہمہ جن کے ساتھ عمر نے الزام لگایا تھا، آپ نے ان پر حد نافذ نہیں کی، یعنی شریک بن سہمہ رضی اللہ عنہ پر حد نافذ نہیں کی، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس پر حد، جس کے ساتھ الزام لگایا جائے گا اس آدمی کے اوپر حد نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ یقین نہیں ہے، اسی لیے تو کیوں گواہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت بھی اعتراف نہیں کر رہی ہے، تو کس بنا یہاں شک آ گیا اور شبہ آ گیا، لہذا ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان تو لعان کرا دیا جائے گا، لیکن اس آدمی پر شک اور شبہ کی بنا پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ اور یہاں بہتر یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو لعان کا یا زنا کے الزام لگانے کا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ یعنی کسی آدمی کا نام نہ لے، اگرچہ اس کو جانتا ہو نام نہ لے، کیونکہ جب اس پر حد نافذ نہیں ہوگی تو اس صورت میں اس کا نام نہ لے، یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی زنا کرتے ہوئے دیکھا آدمی کو، لیکن نام اس کا نہ لے، اس کا نام نہ لے، جیسے کہ ہلال بن امیہ نے نام نہیں لیا، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نام نہیں لیا، وائمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیا، تو وہاں ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، وہ یہ کہ جس کے اوپر الزام لگایا جائے گا اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، اگرچہ نام لے لیا جائے، اور اگر نام نہ لیا جائے تو بدرجہ اولا کسی پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے لعان کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین ہم کو دین و شریعت پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔